گھر سے نکل کر جب وہ سرین محلہ کے ماسٹر تارا سنگ چوک پر پہنچے تو بجلی کی روشنیاں بجھ گئیں اور ایک ہیبت ناک اور موت کے تصور سے زیادہ گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اور جانے کس گلی کے موڑ پر محلے کا چوکیدار اپنی کرخت سخت اور دلا دینے والی آواز سے چنگارا، خبردار خبردار! کامنی کا دل یوں دھڑکا جیسے کوئی درخت کا پتا ہوا کے تن جھونکوں سے زمین سے اٹھ کر راہگیر کی ٹانگوں سے جا چمٹے۔ سمیر نے اس کی کمر میں اپنا بازو ڈال دیا اور آہستہ سے پوچھا، میرے ارادوں میں جرأت بھرنے والی آج تنہائی کی ہلکی سی چیخ سے خوف کھا گئی، کیوں؟ کامنی کچھ نہ بولی۔ سمیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھما دیا۔ کامنی جی، بس 2 گلیاں اور ہیں، اس کے بعد ایک لمبی سڑک ہے جو اسٹیشن کی طرف جاتی ہے۔ بہت دور ہے اسٹیشن؟ بس اتنا جتنا میونسپلٹی سے تمہارے گھر تک کا فاصلہ ہے۔ ہمارا گھر تو… وہ لڑکھڑائی اور نالی کے سر پر منہ کے بل گر پڑی۔ ہائے! کامنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سمیر اسے اٹھاتے ہوئے یہ بولا، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ کونی یوں دکھ رہی ہے جیسے… دیکھو دیکھو خون معلوم ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ آہستہ کراہو کامنی، بچی مت بنو۔ تم گر پڑتے تو میں دیکھتی کہ وہ رونے لگی۔ آہستہ آہستہ رو، اٹھو میں تمہیں سہارا دیتا ہوں۔ پرلی گلی میں سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ لو سنو، گلی کے فرش پر ڈانگ کھڑک رہی ہے۔ کامنی سارا درد بھول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے بازوؤں کا سہارا دیا۔ وہ چلی تو اسے گھٹنے کے قریب یوں محسوس ہوا جیسے اس میں کوئی اتارا ہوا نشتر باہر کھینچا جا رہا ہو۔ اس کی سسکی اور ٹھنڈی سانس اس گہری خاموشی میں اس طرح ابھری اور ڈوبی جیسے کوئی طائر چھپاک سے سر پر سے گزر جائے اور شعور کے خلا میں ایک سنسناہٹ سی دیر تک گونجتی رہے، پھرتی رہے اور مٹتی رہے۔ ہوا ٹھنڈی اور قدرے تیز تھی۔ دونوں نے چیسٹر پہن رکھے تھے، چھاتی اور گلے کے بٹن اچھی طرح بند کر رکھے تھے، لیکن پھر بھی یہ سردیوں کی خنک ہوا جانے کدھر سے اندر گھسی جاتی تھی کہ دلوں کے اندر سہمی سہمی آرزوؤں کو منجمد کر رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دلوں میں برف سی گھسی جا رہی ہے۔ اور یہ راستہ جو پہلے کبھی پرخطر اور طویل نہ تھا، آج اچانک بدل گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کی ہیئت میں ایک ہیبت سی بھر گئی تھی اور ایک ایسا ہول جو پہلے کبھی نہ تھا۔ آس پاس کے اونچے اور پست مکانات گلی پر بھوتوں کے سائے بن کر چکے ہوئے تھے۔ گلی کی سطح پر جہاں پہلے کبھی کوئی نشیب دکھائی نہ دیا تھا، اب اس پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اگر انہوں نے سنبھال کر قدم نہ رکھے تو وہ منہ کے بل جا گریں گے۔ اپنے آگے نظر نہ آنے والے اندھیرے میں بے شمار گڑھے بکھری ہوئی معلوم ہوتے تھے اور جیسے ان گڑھوں میں سازشیں تھیں، گاتے تھیں دکھائی نہ دینے والے مالے جن کا قدم قدم پر جسم میں اتر جانے کا امکان تھا۔ اور کچھ کھٹکے ایسے تھے جو کامنی کے دل میں تزلزل سا بھر رہے تھے، اور ان آئینی ارادوں میں جن پر اسے بھروسہ تھا، اعتماد تھا، آج اچانک گداغ پیدا ہو رہا تھا اور ایک ایسا بھی احساس ہو رہا تھا جیسے مجرم سمیر تھا، وہ نہ تھی۔ وہ تو ایک نہ بول سکنے والی بھیڑ تھی جسے زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ اس میں ترغیب تھی نہ دعوت، کوئی خیال نہ چکا چوند، ایک مری ہوئی خاموشی، سرد اور جھلسی ہوئی ناش۔ وہ اپنی تصور سے کانپ گئی اور سمیر کے بازو کو پکڑ کر یوں رک گئی جیسے چلتی ہوئی مشین میں سے کسی نے قوت کا تار کھینچ لیا ہو، اور سمیر نے اپنے گرد و پیش اندھیرے کو گھورا اور اس کے برف کی مانند سر، ماتھے اور گال پر ہاتھ پھیر کر بولا، کیا ہے کامنی؟
کامنی کا جی چاہا روک کر اس سے لپٹ جائے اور چیخ چیخ کر کہے، مجھے واپس لے چلو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، آگے بڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ اس اندھیری کی ہوا کی تیز سانسوں میں مجھے اپنے باپ کی کھانسنے کی آوازیں اور ماں کی پکاریں سنائی دیتی ہیں، لیکن وہ ایک بے زبان کی ماں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی، خاموش اور بجلی کے کھمبے کی طرح ساکن اور منجمد۔ سمیر نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور وہ سچ مچ رو پڑی۔ چپ کیوں ہو؟ کیسا خوف ہے جو تمہیں بولنے دیتا ہے نہ چلنے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ تو یہ کم بخت دل ہی تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے، لیکن یہ ہے کہاں؟ تم تو کہتی تھی کہ وہ تم نے مجھے دے دیا ہے، لاؤ دکھاؤ تو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ سمیر نے ہنستے ہوئے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، آئے ہائے، مجھے یہ پہلے کیوں معلوم نہ ہوا کہ تمہارا جسم پھول کی طرح ہلکا ہے۔ یہ پھول جو ایک عرصے سے میرے دماغ کو معطر کر رہا ہے اور میرے خیالوں میں ایک تعطر، گہرائی، خوش ذوقی اور ایک آگ بھر رہا ہے۔ کامنی، میں نے تمہیں آگ کہا ہے، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یہ آگ کہیں تمہیں جلا نہ ڈالے۔ نہیں، یہ آگ ٹھنڈی ہے، اس کے شعلوں میں ایک میٹھی راحت اور ابدی سکون ہے۔ اس کے پاس آتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک کڑوی جدوجہد کے بعد کچھ سکون سا میسر ہو گیا ہے۔ تمہاری آنکھوں، ہونٹوں اور بالوں میں ایک ایسی کشش ہے کہ میں تم سے دور نہیں جا سکتا۔ تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے ندیم کی شاعری پھیکی اور فراق کا فلسفہ بے جان نظر آتا ہے، اور جب کبھی کبھی تمہارے سفید اور حسین ماتھے پر تیور آ جاتے ہیں تو مجھے مخمور کی عورت کی بغاوت، کسی بچے کی ضد معلوم ہونے لگتی ہے۔ تمہارے تصور ہی میں ایک ایسی دعوت اور ترغیب ہے کہ میں رشتے کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ کامنی نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولی، مجھے اتار دو، تھک جاؤ گے۔ ابھی سستانے کا مقام نہیں آیا، میرے ارادوں میں تھکاوٹ اس دن پیدا ہوگی جب تمہیں گھر کی یاد ستائے گی اور مجھے مجبور کرو گی کہ تمہیں گھر چھوڑ آؤں، لیکن گھر ہمارے لیے اس وقت تک تنگ ہے جب تک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی آزادی نہیں دی جاتی۔ گھر کی بات کرتے ہو؟ ہاں، اس گھر کی جس کے خیال سے تمہاری روح کانپ رہی ہے۔ میری روح کی بھی ایک ہی کہی، یہ سڑیل اس وقت بھی کانپنے لگی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار کالج کے تالاب میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کمر پر ایک زخم کا نشان تھا نا؟ ہاں، لیکن اب وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک اور جگہ آ گیا ہے۔ تمہارا مطلب دل سے ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک شوخی گھلی ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں غالباً پہلے بتایا ہوا ہے۔ نہیں، ایسے نشان ہر مرد کے دل پر ہیں اور چلتے پھرتے عورتوں کو دیکھ کر دن میں 1000 بار پڑتے اور مٹتے ہیں، لیکن اس دل پر تو تمہارے کانٹے کے نشان ہیں جو بہت گہرے ہیں۔ کانٹے کے؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایک ایسی جنس جو نگاہوں سے کاٹتی ہے اور ان نگاہوں میں زہر ہوتا ہے، ترغیب کا زہر، امادگی کا ایک ایسا جذبہ جو سامنے آتے ہی سر سے پاؤں تک چھا جاتا ہے۔ ہٹو، مجھے اتار دو، یہ جھوٹا الزام ہے۔ وہ اس کے بازوؤں سے کود گئی اور سمیر نے چلتے چلتے اس کا گال نوچ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے بولی، مجھ میں کوئی زہر ویر نہیں، اور نہ مجھے کسی کی شاعری سے منسوب کیا کرو۔ یوں نہ کہو، تمہارے بغیر شاعری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تم ہو تو شاعری کے دم خم ہے، اور یہ دل ہے، غم ہے، درد ہے، چوٹ ہے، تلاش اور ٹھوکریں، قتل، خون اور جنگ۔ دنیا کی جب سب سے پہلی جنگ ہوئی ہوگی تو وہ تمہاری وجہ سے ہی ہوئی ہوگی۔ عورت کا وجود ہی جنگ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہ رہے تو یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، جنگ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، جنگ کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ضروریات اور فرمائشیں ہی مرد کی جدوجہد کا آغاز کرتی ہیں۔
بنانے والے نے بنانے سے پہلے جب اس کا تصور کیا ہوگا تو وہ اپنے حسین خیال پر جھوم اٹھا ہوگا۔ وہ اس حسین خیال آج انگنت خیالوں اور خوابوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ خیال صدیوں پرانا ہے، لیکن یہ جنگ نہ ٹلی، خودکشی کا جذبہ نہ گیا، تلاش اور فرار کی آرزو شکست نہ ہوئی۔ سمیر کی باتیں خاموشی کے سمندر میں لہروں کے گیتوں سے مشابہ تھیں۔ یہ گیت ترنم اور بہت گہرے تھے۔ کامنی کا جی چاہا کہ راستے میں کہیں بیٹھ جائیں۔ سمیر کی باتوں سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی معمولی لڑکی نہ تھی، دنیا کی قدیم تاریخوں میں عورت ہی ہر جگہ موجود رہی تھی، اسی لیے وہ بجا طور پر فخر کر سکتی تھی۔ لیکن سمیر جو اتنی دیر سے بولتا چلا آ رہا تھا، خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہ اس سے جواب طلب کرے؟ لیکن اس کی باتیں میٹھی اور دل فریب تھیں، اسی لیے کچھ نہ بولی، اسے نہ ٹوکا۔ اس کے بولنے سے کامنی کے دل میں ایک ایسی امنگ اور خوشی بھر جاتی تھی کہ اسے اپنے آپ میں ایک نیا پن نظر آنے لگتا تھا۔ سمیر اسے سرخ پھول کہہ کر اس کے جذبات کو گدگدایا کرتا تھا، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ پتلی خمیدہ ڈنڈی پر لچکتی ہوئی اپنی پنکھڑیاں سمیٹ کر ایک گہرے اور 7 رنگوں والے خیال میں ڈوب جائے۔ اس 7 رنگوں والے خیال میں ایک نئی دنیا تھی، نئی زندگی تھی اور نیا ماحول تھا۔ ایک ایسا ماحول جس میں ڈر نہ تھا، فکر نہ تھا، خوف نہ تھا، اور باپ کی کھانسی نہ تھی۔ وہ راستے بھی نئے تھے، صاف ہموار اور گھومتے ہوئے اور زندگی کے مانند زندہ اور فروزہ۔ اس کا جی چاہتا کبھی سمیر سے پوچھے کہ یہ راستے اور رنگ جو خیالوں میں بنتے اور بگڑتے ہیں، باہر نکل کر اس رنگ و بو کی دنیا میں کیوں نہیں آ جاتے؟ کتنی زندگیاں انہی خیالوں میں گم ہیں۔ صدیوں سے ان کی امیدیں اور آرزویں منتظر ہیں کہ کبھی کوئی عجوبہ کیوں نہیں ہو جاتا۔ آکاش کی نیلی پہنائیوں میں ڈھکی ہوئی چاندیاں زمین پر بکھر جائیں، شفق کے سونے زمین والوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیں، اور دنیا کچھ ایسی دنیا بن جائے کہ پہلی دنیا یاد نہ رہے، خیالوں میں سے اتر جائے، اور خوف، ڈر اور تمام رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب جائیں۔ لیکن سمیر فلسفی تھا، اس کی ہر بات کاٹتا تھا، اس کا ہر سوال کا عجیب سا جواب دیتا تھا۔ اس کی منطق میں ایک ایسی جمالیت اور محویت تھی کہ وہ اپنا سوال اور انکار بھول جاتی تھی۔ اسے اس کی ہر بات تسلیم کرنی پڑتی تھی، وہ اس کے آگے ہار کر بیٹھ جاتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب وہ پھر کالج میں آئی تو اس سے سمیر کے ساتھ آنکھیں نہ ملائی جا سکی۔ سائنس کی لیبارٹری میں کام کرتے ہوئے اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے حال میں صرف اسی کا سانس چل رہا تھا، اور تو کوئی سانس لیتا بھی نہ تھا۔ وہ بائیں طرف سر اٹھاتی تو پروفیسر ڈی کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب شرارتی لڑکے شیشے کی ٹیوبیں توڑ رہے تھے، اور سامنے سمیر تھا۔ سمیر کی آنکھیں تھیں، سمیر کے ہاتھ تھے، اور سمیر کا خاکی گارنش کلر سوٹ تھا، اور تازہ خون سے مشابہ سرخ ہوتی۔ وہ نگاہ اٹھاتی تو اس کے ہاتھ کانپ جاتے تھے، جیسے سمیر اس کا امتحان لے رہا تھا، اور وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے انگلیوں سے کام لے رہی تھی۔ وہ انگلیاں جو گردن، سر، بازو، کمر اور ٹانگوں پر بار بار پہنچ کر کھجانے لگتی تھیں، یہ احساس کی کھجلی تھی، ایک ایسی ذہنی کوف تھی جو اسے تمام آپریٹس توڑ پھوڑ کر باہر بھاگ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور اس کا سبب صرف اتنا تھا کہ پہاڑ پر سے واپسی پر آ کر چھٹیوں کے بعد اس نے اپنے جانے پہچانے سمیر کو نمستے نہ کہی تھی، یا ایسی نگاہوں سے تاکا نہ تھا جس کا مطلب ہیلو سے لیا جا سکے۔ اور اب وہ چھپنا چاہتی تھی، سمیر کی نگاہوں سے بچنا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے ٹب کی طرف چلی تو سمیر نے اسے جا لیا اور اس کے لیے پانی کی ٹوٹی کھولتے ہوئے بولا، نمستے کامنی کماری۔
نمستے، وہ نمستے کہتے ہوئے بھی شرما گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کانوں پر کسی نے گرم گرم انگارے رکھ دیے ہوں۔